بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبہ کے 2 نذرانے بھی ملے۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبہ کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کہانی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے تھے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام حارث تھا۔ لہٰذا انہوں نے نظر منت مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے میں میری مدد کریں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر منت پوری کرنے کے وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ بیٹوں نے جواب دیا، ابا جان ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ باپ نے کہا، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ چنانچہ سب تیروں پر نام لکھ کر باپ کے پاس لے آئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبے میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو تیر دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے، اور دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا۔ جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے کہ بس یہی دیوتا کو پسند ہے اور پھر اس کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھیرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن وہ کیا کرتے، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، وہی حبل کو پسند تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آئے کہ وہیں قربان گاہ تھی۔ جس کو جو کچھ بھی کرنا ہوتا وہیں پر لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے 2 بڑے دیوتا تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل سارے شہر میں پھیل گیا۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنا فانا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جسے دیکھتے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں عبد المطلب سے اسے ہرگز ذبح نہ کرنا۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بولے، میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ جواب ملا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گٹھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے پتہ کیا جائے۔ لوگ گئے، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا ماجرا بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے کہا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے؟ لوگوں نے کہا، 10 اونٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایپیسوڈز ابھی آگے جاری ہیں۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔